ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم۔ سورہ حج یہ اس کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے جو نقشہ کھینچا ہے وہ قیامت کے دن کفار کی حسرت کا ہے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اب انسان پشیمان ہو جاتا ہے کوئی کام کر کے بعض اوقات، اور اسے ندامت اس وقت ہوتی ہے جب اس سے ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ خوش قسمت انسان وہ ہوتا ہے جسے پہلے ہی سمجھ اور توفیق مل جائے۔ اگر انسان حق بات چھوڑ بیٹھا ہو، بھٹک چکا ہو، کوئی بھی مرد عورت جو حق بات سے روگردانی کر کے اور باطل کی طرف جا چکا ہو اور اسے صحیح سمجھ نہ آتی ہو، تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پشیمانی سے بچا لے گا اور ہدایت دے دے گا۔ کوئی انسان کام شروع کرتا ہے، اس کام میں آخر میں مجھے شرمندگی نہ ہو اس کام میں، اس کے لیے بھی اللہ نے اس کے اندر ایک عمل مجرب رکھا ہے۔ آیات کریمہ اگر ترجمے کو دیکھا جائے تو اللہ نے سورہ حج کے اندر بہت کمال رکھا ہے۔ اگر انسان کسی گھر کے اندر اس کو پڑھے گا یا کسی بھی مقصد کے لیے گھر میں اگر انسان کو تنگ دستی ہو، نا اتفاقی ہو، یا گھر کے اندر جو ہے وہ نخوست ہو، تو اس سورہ حجر کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی نخوست کو ختم کر دیتے ہیں۔ جس جگہ پہ پڑھی جائے گی وہاں سے نخوست ختم ہو جاتی ہے۔ کسی کاروبار میں نخوست ہے، وہاں جگہ بالکل کام ڈیڈ ہے تو وہاں پڑھے اس کو۔ سورہ حجر کے اندر اللہ نے بہت سی صفات رکھی ہیں۔ یہ جب بھی انسان پڑھتا ہے، جب انسان بہت پریشان ہو، غمگین ہو، سورہ حجر کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس سے غم کو، پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ سورہ حجر کے اندر اللہ رب العزت نے جہاں اپنی ذات کی صفات کو بیان کیا ہے، اپنا تعارف کرایا ہے، توحید کی آیات کو بیان کیا ہے، وہاں آغاز میں اللہ نے حروف مقطعات میں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ پہلے پڑھنے والا یہ جہالت کا اقرار کرے کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کوئی آدمی کہے جی میرے پاس بڑا علم ہے، آج عام سا بندہ جو مسلمان ہے اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے، اور وہ آگے سے دعویٰ بھی کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو سب جانتا ہوں۔ اور آج چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتا ہے، بہت بڑا جو ہے اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات یہاں ارشاد فرمائی کہ تم کیا حیثیت رکھتے ہو؟ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مجتہدین، اولیاء، بڑے بڑے علامۃ الدہر جو تھے وہ، اور پھر بڑے بڑے کتب، ابدال، غوث، پھر صحابہ جیسی ہستیاں جن میں بڑے بڑے صحابہ کے باب العلم اور علم نبوت کا دروازہ شیر خدا علی المرتضیٰ جیسا انسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتا ہے جب یہ آیت کریمہ پڑھتے تھے سورہ کی آغاز کی، تو یہ سارے کہتے تھے کہ ہمیں اس کا ترجمہ مطلب نہیں آتا۔ جب وہ اب اس بات سے اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے حروف مقطعات کا معنی کیا ہے، تو آج کوئی عام آدمی جس کو تو صحیح نماز بھی پڑھنی نہیں آتی، جسے عربی کے 10 لفظ صحیح نہیں آتے، وہ اب دعویٰ کرتا ہے جی میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھے بہت کچھ آتا ہے۔ تو یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے۔ یہاں پہلی آیت ہے الف لام را، اللہ نے کہا بتاؤ اس کا معنی۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمیں تو نہیں پتا، چونکہ کیوں نہیں پتا؟ مجھ سے آپ پوچھیں، میں کہوں گا میرے استاد نے نہیں بتایا۔ میرے استاد سے میں نے پوچھا کہ آپ کو کیوں نہیں پتا؟ وہ کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے نہیں بتایا۔ ان کے استاد نے اپنے استاد سے پوچھا، انہوں نے کہا جی مجھے نہیں بتایا میرے استاد نے۔ یوں کرتے کرتے محدث امام بخاری تک سارے پہنچ گئے
تو ان کے شاگرد نے کہا جی ہمارے استاد امام بخاری نے ہمیں نہیں بتایا۔ امام بخاری کہنے لگے میرے استاد وکیع بن جراح نے مجھے نہیں بتایا۔ وکیع بن جراح کہنے لگے کہ میرے استاد امام زہری نے مجھے نہیں بتایا۔ امام زہری کہنے لگے کہ مجھے صحابہ نے نہیں بتایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ دین وہ ہوتا ہے جو صحابہ بتاتے ہیں، جس کا معنی ہمیں آج بھی نہیں پتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ نے ہمیں نہیں بتایا۔ صحابہ اکرام سے جو چیز ہمیں ملتی ہے اسے دین کہتے ہیں، اسے علم کہتے ہیں۔ جس کا وسیلہ صحابہ سے کٹ جائے وہ دین نہیں ہوتا۔ اب یہاں کہا تلک آیات الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ آیت ہے۔ تلک آیات، یہ وہ آیات ہیں جو کتاب کی ہیں، اس کتاب کی، اسے کتاب کہا گیا چونکہ یہ کتاب ہے۔ یہ اتری اس طرح نہیں ہے جیسے کتاب ہے۔ زبور اتری ہے اس طرح، انجیل اتری ہے اس طرح کتاب کی شکل میں، تورات اتری ہے کتاب کی شکل میں، لیکن اب وہ نظر کہیں بھی نہیں آتی، بکھر گئی ہیں، اب کہیں اصلی حالت میں نہیں ہے۔ قرآن کتاب کی شکل میں نہیں اترا بلکہ آیات کی شکل میں اترا ہے، لیکن اللہ نے اس کو جمع کر دیا صحابہ کے ذریعے، اب قیامت تک محفوظ ہو گیا۔ آج آپ کے سامنے یہ کتاب کی شکل میں ہے۔ یہ کتاب پہلے جب اترا تو کتاب نہیں تھی، یہ کیا تھی؟ آیتیں تھی، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، اور جمع ہوا تو کتاب بن گیا۔ اب اللہ نے کہا تلک آیات، یہ آیات ہیں کتاب، کس کی؟ کتاب کی، چونکہ اتری آیات نا تو اس لیے اللہ نے پہلے آیات کا ذکر کیا، پھر آگے کہا آیات، اور آگے کا کس کی ہیں؟ کتاب کی۔ کس کتاب کی؟ اس کا نام بتایا، وقرآن مبین، اس کا نام قرآن ہے، مبین، ہر چیز اس کے اندر موجود ہے وضاحت کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے خود ہی تعارف ہمیں اس کا طریقہ ہی بتا دیا، تسلسل، کہ پہلے آیتوں کی شکل میں اترا، پھر کتاب کی شکل میں بنا، اور اس کا نام کیا رکھا گیا؟ قرآن۔ اب یہ تینوں کا ذکر اس آیت کے اندر آ گیا۔ ربما اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ان کو، یود الذین کفروا، حسرت کریں گے یہ کافر لوگ، لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یعنی کافر حسرت کرے گا وہاں جب حشر کے میدان میں دوزخ دیکھے گا، فرشتوں کو دیکھے گا اور اہل ایمان کا پروٹوکول دیکھے گا، غریب مسکین عام سا مسلمان، لیکن وہ ٹھاٹ کے ساتھ جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ بڑا دنیا کا آئنسٹائن ہے، بڑا نیوٹن ہے، لیکن یہ گھسٹ کے دوزخ میں جا رہا ہوگا۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان جو کہلاتا ہے وہ بھی حشر کے میدان میں کیا کہے گا؟ لو کانوا مسلمین، کاش میں بھی مسلمان ہوتا، میں بھی کلمہ پڑھ لیتا۔ اور آج میں چاہے 1,00,000 سال کے بعد، مانا مسلمان بھی گناہ کر کے دوزخ میں جائے گا، لیکن کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلا ہی جائے گا نا، دوزخ تو ختم ہو ہی جائے گی نا۔ اب آپ دیکھیے تکلیف آتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو کبھی تو ختم ہو جائے گی بیماری، تو اب جو کافر ہے وہ ابدی دوزخ میں رہے گا، اس وقت کہے گا کاش میں مسلمان ہوتا۔ اللہ کہتا ہے آج دنیا میں آپ ان کافروں کو دیکھ کے ان کی عیش و عشرت کو آپ یہ نہ کہیں کہ بڑی گاڑیاں، بڑی کوٹھیاں، بڑے ہیلی کاپٹر، بڑے جہاز، بڑا پروٹوکول، اور ہم غریب نہیں۔ فرمایا ذرہم، چھوڑ دو انہیں، یاکلوا، کھانے دو انہیں، ویتمتعوا، فائدہ اٹھانے دو، ویلہہم الامل، اور ویلہہم العمل، اور ان کو جو ہے اپنی عمل کہتے ہیں جو امیدیں، لمبی امیدیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا 4 چیزیں بدبختی کی نشانی ہیں، 4 چیزیں انسان کی بدبختی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ جیسا بھی ہوگا اگر اس میں 4 علامتیں ہیں تو یہ دنیا کا بد نصیب بدبخت انسان ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا آنکھوں کا خشک ہونا، کہ رونا ہی اسے اللہ کے خوف سے نہ آئے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نہ آئے، اور دوسرا فرمایا دل کا سخت ہونا، اسے کسی پر رحم ہی نہ آئے، ترس ہی نہ آئے، اور تیسری چیز فرمایا امید کا لمبا کہ میں 1 سال، 10 سال، 20 سال، 50 سال، یعنی 100 سال کی امیدیں رکھ کر زندگی گزار رہا ہے۔ اور چوتھی آپ نے فرمایا مال کی حرص، لالچ۔ یہ 4 چیزیں جس میں ہوں تو آپ اسے دیکھ کر سمجھ جائیں یہ بدبخت انسان ہے، بدنصیب انسان ہے، یہ کوئی خوش قسمت نہیں ہے، یہ کوئی بہت جو ہے شان والا نہیں ہے۔ تو یہ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور فرمایا وَيُلْهِبُ الْعَمَلِ، اور اس کی لمبی امیدیں، ان کو کھانے دو، ان کو موجیں کرنے دو، اور ان کو لمبی امیدیں لگانے دو۔
فسوف یعلمون، بہت جلدی ان کو پتہ چل جائے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ، اور ہم نے نہیں ہلاک کی کوئی بستی، الا ولہا کتاب معلوم، لیکن ان کا وقت آ گیا تھا جو ہم نے لکھا ہوا تھا۔ اور ما تسبق من اجل، کوئی بھی ہم جب عذاب یا پکڑ کرتے ہیں تو وہ آگے نہیں ہوتا اس قوم سے، اور وما یستاخرون، اور پیچھے بھی نہیں ہوتا، یعنی صحیح ٹائم پر ہم گرفت کرتے ہیں یا موت بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ نے فرمایا اب اگر کوئی بھٹک چکا ہو، حق چھوڑ چکا ہو، گمراہ ہو چکا ہو، دین متین سے نکل چکا ہو، تو اس آدمی کے لیے یہ آیت کریمہ جو 14ویں پارے کی سورہ حجر کی پہلی آیت ہے، سورہ حجر کی تو دوسری آیت ہے، 14ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ 41 بار پڑھ کے اسے 3 دن پلائی جائے یا اس کے لیے دعا کی جائے، یا کوئی آدمی اپنے لیے پڑھ کے دعا کرے، اللہ اسے اطاعت دے گا اور اسلام کی محبت دے گا، دین کی محبت دے گا۔ جس کے لیے دعا کرے گا اسے دین کی محبت دے گا، اطاعت گزاری دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی مستقبل کی پشیمانی سے، جس کام کے شروع میں یہ پڑھ لے گا 41 بار، اللہ اسے کل کی پریشانی سے، مستقبل کی پریشانی سے، اسے پشیمانی سے، ندامت سے اللہ بچا لے گا۔ کوئی چیز خریدتے ہوئے اس آیت کو پڑھ لیں گے اگر 7 بار، اللہ اس چیز کی پشیمانی سے اس کو بچا لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔